السلام علیکم ویورز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ویورز، آج 10 رجب المرجب کا بابرکت دن ہے۔ وہ دن جس دن اہل بیت کے آسمان پر علم کا ایک ننھا مگر روشن سورج طلوع ہوا۔ امام محمد بن علی علیہ السلام، جنہیں دنیا امام جواد کے نام سے جانتی ہیں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے کم عمری میں امامت سنبھالی، بڑے بڑے علماء کو لاجواب کیا، ثابت کیا کہ امامت عمر کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی محتاج ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا نسب اور تعارف: آپ کا نام محمد، لقب الجواد التقی، کنیت ابو جعفر ثانی، والد امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ سیدہ صبیکہ علیہما السلام، جنہیں ہجران بھی کہتے ہیں، نہایت متقی و پاکیزہ خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مقام ولادت مدینہ منورہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام پیدا ہوں گے، 9واں قائم ہوں گے، جو 9ویں امام ہوں گے وہ قائم ہوں گے۔ یہی سلسلہ امام جواد علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام جواد علیہ السلام کی عمر صرف 8 سال تھی۔ لوگوں نے سوال اٹھایا، اتنے کم عمر بچے امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو امام جواد علیہ السلام کے ذریعے بلند فرمایا۔ قرآن مجید نے یاد دلایا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کی۔ عباسی خلیفہ مامون نے چاہا کہ امام جواد علیہ السلام کو علمی طور پر کمزور ثابت کرے۔ یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا، اگر کوئی احرام میں شکار کرے تو کیا حکم ہے؟ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، کیا شکار حرم میں تھا یا باہر، جان بوجھ کر تھا یا غلطی سے، آزاد تھا یا غلام، دن میں یا رات کو؟ یحییٰ بن اقسم خاموش ہو گیا۔ یہ لمحہ تھا جب دربار خلافت میں امامت کو سچائی ثابت ہوئی۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا شرف اس کے اخلاق میں ہے۔ آپ کی خصوصیات: علم میں گہرائی، حلم و بردباری، سخاوت، اسی لیے آپ کو لقب الجواد عطا کیا گیا۔ ایک شخص آیا، سوال کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ آپ راتوں کو طویل سجدے فرماتے، قرآن سے آپ کو خاص انس تھا، ہر عمل میں اخلاص تھا۔ امام فرماتے تھے کہ خاموشی عبادت ہے اگر اس میں غور و فکر ہو۔ اہل خانہ اور ازدواجی زندگی کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام علیہ السلام سے کیا، مگر سیاسی سازشیں جاری رہیں۔ امام نے ہر ظلم کو صبر سے برداشت کیا، دین پر کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ آج کے دور کے لیے، نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ امام جواد علیہ السلام کم عمری میں امام بنے، مگر کردار میں پہاڑ تھے۔ عمر نہیں، نیت نہیں دیکھی جاتی، علم حاصل کرو، حق پر ڈٹ جاؤ۔
معتصم عباسی کے دور میں آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، لیکن جسم ختم ہو سکتا ہے، کردار نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام محمد تقی، امام جواد علیہ السلام کو زہر کس نے اور کیوں دیا؟ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں امام جواد علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زیادہ تر مستند شیعہ و تاریخی روایات کے مطابق امام کی زوجہ ام الفضل بنت مامون نے معتصم کے اشارے، دباؤ یا سازش کے تحت امام کو زہر دیا۔ یہ بات مختلف کتب میں ملتی ہے۔ علی ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، اعلام الورا، بہار الانور۔ تو امام جواد علیہ السلام بہت کم عمر تھے، مگر بڑے بڑے علماء اور قاضیوں کو لاجواب کر دیتے تھے۔ یہ بات عباسی حکومت کے لیے خطرہ تھی۔ ایک مشہور واقعہ، چوری کے مسئلے پر امام جواد علیہ السلام نے ایسا شرعی حکم دیا جس سے معتصم کے قاضی غلط ثابت ہو گئے۔ بنو عباس کی حکومت تو اہل بیت کے نام پر لائے، مگر اقتدار میں آ کر خود اہل بیت کو ہی سب سے بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ امام جواد علیہ السلام کے بیٹے امام علی نقی، امام ہادی لوگوں میں مقبول ہو رہے تھے۔ یہ چیز خلافت کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سن 220 ہجری میں آپ کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ مدفن کیا گیا۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں امام جواد علیہ السلام کے علم سے حصہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین کا نور عطا فرما، ہمیں اہل بیت کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ رب ہے جس نے کربلا میں 6 ماہ کے بچے کو بھی باطل کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی اولاد نہیں، ہمیں حق کی اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، اگر تو ہمیں ایسے بیٹے عطا فرمائے تو انہیں حضرت علی اصغر جیسا بہادر بنا، حضرت امام جواد علیہ السلام جیسا باوقار بنا، اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر لرزنے والا نہیں بلکہ کھڑا ہونے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کو اتار دے، اہل بیت کی محبت کو اس کی پہچان بنا۔ اے اللہ، اسے ظالم کے سامنے خاموش نہ بنا اور مظلوم کے سامنے کمزور نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں وہ مائیں بنا جو امت کو علی اصغر علیہ السلام عطا کریں، ہمیں وہ باپ بنا جو اولاد کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ یا رب حسین، اس دعا کو ہماری ٹوٹی ہوئی سسکیوں کے صدقے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پی کے شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔